پلیز مکافات عمل کے بارے میں بات کریں۔ مکافات عمل ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ مکافات عمل کہتے کس کو ہیں۔ ہر وہ کام، ہر فعل، ہر عمل جو کہ انسان دنیا میں کرتا ہے اور اس کا بدلہ انسان کو کسی بھی روپ میں پلٹ کے دنیا میں ہی مل جاتا ہے، وہ مکافات عمل ہے۔ اسلام میں بھی اس کا کنسیپٹ موجود ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس چیز کو جس طرح انٹروڈیوس کروایا گیا وہ غلط ہے۔ اگر کوئی شخص خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، بے انصافی یا زیادتی کرتا ہے، تو ہمارے معاشرہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی اولاد کی صورت میں دکھائے گا، یا اس کی بیٹی یا بیٹے کی صورت میں دکھائے گا، یا اس کی بیوی یا شوہر کی صورت میں دکھائے گا، یا اس کے کسی عزیز یا گھر والوں کی صورت میں دکھائے گا۔ لیکن قرآن تو اس کی نفی کر رہے ہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اللہ کسی جان پر کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تو عادل ہے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد گزر چکے ہیں، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے ذمہ، جو تم کماؤ گے وہ تمہارے ذمہ ہے۔ نہ ہی ان کی نیکیوں کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، نہ ہی ان کی برائیوں کا بدلہ، اور نہ ہی تمہاری نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ ہر انسان اپنے عمل کے ساتھ گروی ہے۔ تو مکافات عمل وہ عمل یا مقام ہے جس کا صلہ انسان کو دنیا ہی میں کسی روپ میں مل جاتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ دوسرے کی صورت میں، عزیز و اقارب کی صورت میں، رشتہ داروں کی صورت میں، کسی اپنے پیارے کی صورت میں انسان کو ملے تو نہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ ایک شخص جو کہ ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے یا زیادتی کر رہا ہے، دوسرا شخص جو کہ انوسینٹ ہے، اللہ تعالیٰ ایک ظالم کے کیے کی سزا ایک انوسینٹ شخص کو کیوں دے گا؟ بالکل بھی نہیں دے گا۔ یہ ضرور ہے کہ جو زیادتی یا جو ظلم آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے آپ کی ذات سے منسوب کسی بھی طرح پلٹ کے دنیا میں وہ چیز آپ کے اوپر آتی ہے۔ اور پتہ کیا ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی کر رہے ہیں اور سامنے والا آپ کو معاف کر دیتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر سامنے والا بدلہ لے لیتا ہے تو میں کہتی ہوں یہ اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایک تو بدلہ لینے والے کو سکون ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جس نے غلط کیا ہے ایک اس کو عبرت ہوتی ہے کہ آئندہ وہ کسی کے ساتھ غلط نہیں کرے گا، اور لوگوں کے لیے بھی نشان عبرت بن جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جو ہے معافی، دید، بدلہ سب کچھ رکھا ہے، چوائسز رکھی ہیں، کیونکہ ہر دفعہ معاف کرنا بھی بہتر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ وہ کیوں کہا ہے کہ جب معافی کو ہی عام کر دیا جائے گا تو جرم بھی عام ہوں گے، ٹھیک۔ لیکن بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو مکافات عمل جو ہے وہ ایسا بدلہ ہے کہ جو دنیا میں ہی انسان کو مل جاتا ہے، وہ کسی بھی روپ میں۔ تو میں اکثر ہی لوگوں کو کہا کرتی ہوں کہ آپ کسی پر اتنا ظلم یا اتنی زیادتی کریں جتنی کہ آپ اپنی ذات پر برداشت کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، ٹھیک۔ کیونکہ دنیا کو دیے ہوئے چکر انسان کو پلٹ کے خود ہی ملتے ہیں، اور اس وقت بندہ سمجھ نہیں پاتا کہ میرے ساتھ دراصل ہو کیا رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ظلم کرنا آسان ہے، ظلم سہنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور اگر آپ کا معاملہ مؤخر کر دیا جائے، اگلا انسان اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے جس سے آپ نے زیادتی کی ہے، تو سمجھیں کہ قدرت کی مات بہت بری ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے کسی پر سے زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور اگر لاشعوری طور پر ہم سے کوئی گناہ یا کوئی غلطی ہو جائے حقوق العباد میں تو ہمیں لوگوں سے معافی مانگنے لینی چاہیے، کیونکہ دنیا کی شرمندگی چھوٹی ہے بنسبت آخرت کی شرمندگی سے۔ تو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ برا کرنے سے بچنا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی ایک انسان ظلم کر رہا ہے تو اس کی اولاد اس کا بدلہ دے گی، تو یہ غلط ہے، کیونکہ کبھی بھی اسلام میں اس چیز کا کنسیپٹ نہیں ہے کہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو یا اولاد کے گناہوں کی سزا ماں باپ کو ہو۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ آپ نے خود ظلم و زیادتی کی ہے تو اس کا بدلہ بھی آپ کو خود ہی دینا پڑے گا، اور اتنی ظلم یا اتنی زیادتی کرنی چاہیے جتنی کہ آپ خود برداشت کر سکیں۔